सितंबर की एक अंधेरी शाम को 9 और 10 बजे के दरमियान ज़िला के डॉक्टर करीलोव का 6 साल का इकलौता बच्चा एंड्रे कुलसुई की आर्ज़ से मर गया। डॉक्टर की बीवी मुर्दा बच्चे के बिस्तर के किनारे झुकी ही थी और सदमे की पहली पोजीशन थी कि इतने में दरवाजे से जोर से घंटी की आवाज़ आई। मर्ज चूंकि मुतअद्दी था इसलिए तमाम नौकर सुबह को बाहर भेज दिए गए थे। करीलोव जिस हालत में था उसी तरह कोट उतारे, वास्किन के बटन खोले बगैर, मुंह का पसीना या कार बालक से जले हुए हाथ पहुंचे बगैर दरवाज़ा खोलने गया। फाटक में अंधेरा था और नौवारिद के म्याना कद, सफ़ेद गुलबंद और निहायत सर्द चेहरे के अलावा जिसे फाटक की तारीफ की भी धप गई थी और कुछ दिखाई नहीं देता था। डॉक्टर साहब घर पर हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। अजनबी ने इत्मीनान के लहजे में कहा। अच्छा, आप हैं, मुझे निहायत खुशी हुई। वो अंधेरे में डॉक्टर का हाथ टटोलने लगा और उसे अपने हाथ में लेकर जोर से दबाया। मुझे निहायत बेहद खुशी हुई। हम एक दूसरे से वाकिफ हैं। मेरा नाम अबूगन है और गर्मी में नौचीफ के यहाँ आपसे न्याज हासिल कर चुका हूँ। शुक्र है कि आप घर पर मिल गए। खुदा के लिए मेरे साथ चलिए। मेरी बीवी यकलख्त बीमार हो गई। गाड़ी खड़ी है। बोलने वाले की आवाज़ और हरकत और सकनात से घबराहट टपकी पड़ती थी। उस आदमी की तरह जो चलते हुए मकान या पागल कुत्ते से खौफज़दा हो। वो हाँप रहा था। सांस मुश्किल काबू में था और तेज तेज कांपती हुई आवाज़ से बोल रहा था। उसके लहजे में बेतकल्लुफ, खलूस और बच्चों की सी दहशत थी। सहमे और बौखलाए हुए लोगों की तरह छोटे छोटे टूटे फूटे फिक्रों में बात कर रहा था और बहुत से गैर ज़रूरी गैर मुतल्लिक अल्फाज उसकी ज़ुबान से निकल रहे थे। मुझे फिक्र था कि कहीं आप ना मिलें। तमाम रास्ता यही धड़का रहा। बस कपड़े पहन लीजिए और खुदा के वास्ते तशरीफ ले चलिए। हुआ ये कि अलेक्जेंडर, जिसे आप जानते हैं, मुझसे मिलने आया। हम कुछ देर बातें करके चाय पीने बैठे ही थे कि दफतन मेरी बीवी ने चीख मारी, अपना सीना सोटने लगी और कुर्सी पर गिर पड़ी। हमने उसे पलंग पर लिटाया और मैंने पेशानी पर अमोनिया मला और पानी छिड़का। वो उसी तरह लेटी रही जैसे मुर्दा है। मुझे डर है कि उसे एनोरिज्म है। तशरीफ ले चलिए। उसके वालिद का भी एनोरिज्म से इंतकाल हुआ था। करीलोव चुपचाप सुनता रहा, गोया रूसी ज़बान से नावाकिफ है। जब अबोगन ने पेपचंस्की और अपनी बीवी का दोबारा नाम लिया और फिर अंधेरे में डॉक्टर का हाथ टटोलने लगा तो उसने सर हिलाया और अफसुर्दगी से बदक तमाम ये अल्फाज अदा किए। माफ़ कीजिएगा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अभी कुछ देर पहले ही मेरा बेटा फौत हो गया। मैं नहीं जा सकता आपके साथ। वाकई खुदाया, कैसे बुरे वक्त पहुंचा हूँ। निहायत नाज दिन है। अजब इत्तेफाक है, गोया दानिस्ता हुआ है। अबोगन ने दरवाजे का दस्ता पकड़ा और सर झुका लिया। वो सरीहन शशुपन में था कि क्या करे, वापस चला जाए या ठहर कर भी डॉक्टर की मिन्नत समाजत करे। फिर डॉक्टर की आस्तीन पकड़कर इसने जोश के साथ कहा, सुनिए, मुझे आपकी हालत का अच्छी तरह अंदाजा है। खुदा शाहिद है, ऐसे मौके पर मुखल होने से मुझे कितनी शर्मिंदगी है, मगर मैं क्या करूं? खुद ही फरमाइए, किसके पास जाऊं? आप जानते हैं यहाँ कोई और डॉक्टर नहीं है। बराए खुदा चलिए। मैं अपने लिए नहीं कहता, मरीज मैं नहीं हूँ।
کچھ دیر خاموشی رہی۔ کریلوف نے ابوگن کی طرف پیٹھ پھیر لی، لمحہ بھر ساکت کھڑا رہا، پھر آہستہ سے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اس کی لڑکھڑاتی ہوئی چال سے ڈرائنگ روم کے بغیر جلے لیمپ کی ملائم جھالر کو احتیاط سے درست کرنے سے اور میز پر جو کتاب رکھی تھی اس پر نظریں گاڑنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس وقت اس کے دل میں نہ کوئی ارادہ ہے، نہ خواہش، نہ کسی بات کا خیال ہے، اور نہ غالباً یہ دھیان ہے کہ پھاٹک میں ایک اجنبی کھڑا ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ ڈرائنگ روم کی دھند لگے اور خاموشی سے اس کی بے حسی بڑھ گئی ہے۔ وہاں سے اپنے مطالعے کے کمرے میں جاتے ہوئے اس نے سیدھا پاؤں ضرورت سے زیادہ اٹھایا۔ ہاتھوں سے دروازے کو ٹٹولتے وقت اس کے وجود سے ایسی حیرانی ٹپک رہی تھی جیسے وہ کسی اور کے گھر میں ہے یا عمر میں پہلی بار شراب سے مست ہوا ہے اور متجب ہو کر نشے کی ترنگ کے چٹخارے لے رہا ہے۔ مطالعے کے کمرے کی دیوار پر کتابوں کی الماری پر سے ہوتی ہوئی روشنی کی ایک چوڑی لکیر پڑتی تھی۔ یہ روشنی کاربالک اور اسیر کی کثیف بھپکدار بو سے ملتی تھی جو خوابگاہ کے نیم وا دروازے سے آ رہی تھی۔ ڈاکٹر میز کے آگے جو نیچی کرسی رکھی تھی اس پر گر پڑا، منٹ بھر اپنی کتابوں کو جن پر روشنی پڑ رہی تھی نیند بھری نظروں سے گھورتا رہا اور پھر اٹھا اور خوابگاہ میں چلا گیا۔ خوابگاہ میں مکمل سکوت تھا، ہر چیز سرتاسر اس طوفان، اس تھکن کا پتہ دیتی تھی جسے حال میں عبور کیا گیا تھا۔ ہر چیز ساکن تھی، بوتلوں کے ہجوم میں ایک موم بتی، بہت سے ڈبے، اسٹول پر پیالے، پیالیاں اور خانے دار الماری پر رکھا ہوا ایک بڑا لیمپ جو پورے کمرے پر تیز روشنی ڈال رہا تھا۔ کھڑکی کے قریب پلنگ پر ایک لڑکا لیٹا تھا جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور چہرے سے حیرت برستی تھی۔ وہ بے حس و حرکت تھا مگر معلوم ہوتا تھا کہ اس کی کھلی ہوئی آنکھیں ہر آن زیادہ بے نور ہو کر اس کے سر میں گھستی جاتی ہیں۔ ماں پلنگ کے کنارے اس کے جسم سے لپٹی ہوئی بچھونے میں سر چھپائے جھکی ہوئی تھی۔ بچے کی طرح وہ بھی بے حس و حرکت تھی مگر اس کے جسم کے خطوط سے اور بازوؤں سے زندگی کسی طرح پھٹی پڑتی تھی۔ اس کا پورا وجود پلنگ کے سہارے پوری طاقت سے ہریسانہ چمٹا ہوا تھا، گویا وہ ڈرتی تھی کہ کہیں اس پر سکون اور بآرام طرز نشست میں خلل نہ پڑ جائے جو بالآخر اس کے جسم نے اختیار کر لیا تھا۔ بچھونا، چیتھڑے اور تشت، فرش پر پانی کے چھینٹے، ادھر ادھر بکھڑے ہوئے چھوٹے برش اور چمچے، لیموں کے ارک کی سفید بوتل، یہاں تک کہ کثیف ہوا جسم دم گھٹتا تھا۔ سب پر سناٹا تھا اور سب سکون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اپنی بیوی کے پاس آ کر کھڑا ہوا، ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈالے اور گردن ایک طرف کو جھکا کے آنکھیں اپنے بیٹے پر گاڑ دیں۔ اس کے چہرے سے بے حسی نمایاں تھی اور صرف ان قطروں سے جو اس کی داڑھی میں جھلک رہے تھے یہ اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ بھی رو رہا تھا۔ کمرہ اس بھیانک دہشت سے خالی تھا جس کا خیال موت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہر چیز کی بے رخی میں ماں کے طرز نشست میں اور ڈاکٹر کے چہرے کی بے حسی میں ایک خاص بات تھی جو دل کو کھینچتی اور متاثر کرتی تھی، یعنی انسانی غم کا وہ حسن پراں جس سے عرصے تک انسان نہ سمجھ سکا، نہ بیان کر سکا، اور جسے صرف موسیقی ادا کر سکتی ہے۔ پر جمود سکون میں بھی حسن کا رنگ چھلکتا تھا۔ کریلوف اور اس کی بیوی چپ تھے۔
رو نہیں رہے تھے، گویا اپنے صدمے کی تلخی کے پہلو بہ پہلو انہیں اپنی حالت کی اہمیت کا بھی احساس ہے۔ ان کی جوانی ڈھل چکی تھی اور اس بچے کے ساتھ ان کے صاحب اولاد ہونے کا حق بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کی عمر 44 سال تھی۔ اینڈرے ان کا نہ صرف اکلوتا بلکہ آخری بچہ تھا۔ برخلاف اپنی بیوی کے، ڈاکٹر ان لوگوں میں سے تھا جو کسی روحانی صدمے کی حالت میں جنبش کے طالب ہوتے ہیں۔ 5 منٹ تک اپنی بیوی کے پاس کھڑے رہ کر وہ خوابگاہ سے سیدھے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ایک چھوٹے کمرے کی طرف چلا جو صوفہ سے آدھا بھرا ہوا تھا۔ وہاں سے باورچی خانے گیا، آتش دان اور باورچی کے پلنگ کے قریب ٹہلنے کے بعد جھکا اور ایک چھوٹے دروازے سے پھاٹک میں پہنچا۔ وہاں اسے پھر وہی سفید گلوبند اور سرد چہرہ دکھائی دیا۔ ابوگن نے دروازے کے دستے کی طرف بڑھ کر آہ بھری۔ خدا خدا کر کے آپ تشریف لائیے، چلیے تشریف لے چلیے۔ ڈاکٹر ٹھٹکا، اس پر نظر ڈالی اور حافظے پر زور دے کر کچھ سوچا، پھر کھرے لہجے میں کہا، دیکھیے میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آپ عجیب آدمی ہیں کہ ضد پر اڑے ہیں۔ ابوگن نے اپنا ہاتھ گلوبند پر رکھ کر ایک انداز التجا سے کہا، ڈاکٹر صاحب میں پتھر نہیں ہوں، آپ کی کیفیت بخوبی محسوس کر رہا ہوں، آپ کے صدمے میں شریک ہوں، مگر میں آپ سے اپنے لیے نہیں کہتا۔ میری بیوی جاں بلب ہے۔ اگر آپ نے وہ چیخ سنی ہوتی، اگر آپ نے اس کا چہرہ دیکھا ہوتا تو آپ میرے اصرار کی حقیقت سمجھ جاتے۔ یا اللہ، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ تیار ہونے گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وقت قیمتی ہے، براہ خدا تشریف لے چلیے۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، میں نے کہا نا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، معاف کیجیے۔ اور ڈرائنگ روم کی طرف قدم اٹھایا۔ ابوگن اس کے پیچھے بڑھا اور اس کی آستین پکڑ لی۔ آپ کو صدمہ ہے، میں جانتا ہوں، مگر میں آپ کو دانتوں کے درد کے علاج یا محض مشورے کے لیے نہیں بلاتا، ایک انسانی جان بچانے کے لیے بلاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، زندگی ذاتی صدمے پر مقدم، میں آپ سے حوصلہ ایثار طلب کرتا ہوں، براہ انسانیت۔ کریلوف نے جھلا کر کہا، برائے انسانیت مجھ سے کھڑا تک نہیں ہوا جاتا۔ آپ مجھے انسانیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیوی کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، کسی صورت نہیں۔ مزید درخواست نہ کیجیے، میں معافی چاہتا ہوں۔ کریلوف نے بازو ہلائے، پیچھے کی طرف لڑکھڑائے اور پھر خوف آمیز لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ قانون نمبر 13 کے روح سے میں آپ کے ساتھ جانے کا پابند ہوں۔ آپ مجھے زبردستی بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھ سے بولا تک نہیں جاتا۔ آپ مجھے معاف کیجیے۔ ابوگن نے پھر ڈاکٹر کی آستین پکڑ کر کہا، ڈاکٹر صاحب اس پہلو سے گفتگو نہ کیجیے، مجھے نمبر 13 سے کیا، آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو مجبور کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر آپ کا جی چاہے تو چلیے، نہ چاہے تو خدا آپ کا بھلا کرے، مگر میرا خطاب آپ کے ارادے سے نہیں، آپ کے جذبات سے ہے۔ ایک نوجوان عورت جاں بلب ہے، ابھی آپ اپنے بیٹے کی موت کا ذکر کر رہے تھے، آپ سے زیادہ میری پریشانی کو اور کون سمجھ سکتا ہے؟ ابوگن کی آواز میں رکت کے مارے لرزہ تھا۔ اس کے لرزتے لہجے نے اس کے لفظوں سے زیادہ کام کیا۔ ابوگن کی باتیں دل سے نکل رہی تھی، مگر عجیب بات ہے کہ وہ جو کچھ کہتا تھا اس کے الفاظ اکھڑے اکھڑے، بے جان اور ناموزوں طور پر مرثا معلوم ہوتے تھے، بلکہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان سے ڈاکٹر کے گھر کی قضا کی اور اس عورت کی جو جاں بلب تھی بے حرمتی ہو رہی ہے۔
اسے خود اس کا احساس تھا، چنانچہ اس خوف سے کہ شاید اس کا مطلب سمجھ میں نہ آئے، وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اپنی آواز میں نرمی اور تاثیر کوٹ کوٹ کر بھر دے، تاکہ اس کی باتوں کا نہیں تو کم از کم اس کے لہجے کا خلوصی اثر کر جائے۔ عموماً خواہ کوئی فکرہ کس قدر سلیس اور پرخلوص ہو، اس کا اثر صرف غیر متعلق لوگوں پر پڑتا ہے، انہیں پوری طرح تسکین نہیں بخشتا جو مسرور یا مغموم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے زبانی اکثر خوشی یا غم کا بلند ترین طرز ادا ہوتی ہے۔ چاہنے والے ایک دوسرے کا مطلب خاموشی کے عالم میں زیادہ پال لیتے ہیں، اور لبِ گور پر پرجوش ستائشی تقریر کا صرف غیروں پر اثر پڑتا ہے۔ مرنے والے کی بیوہ اور بچوں کو وہ باردار اور خفیف معلوم ہوتی ہے۔ کریلوف چپ چاپ کھڑا تھا۔ ابوگن نے چند اور جملے ڈاکٹر کے شریف پیشی اور احسار وغیرہ کے متعلق کہے تو اس نے بگڑ کر پوچھا، اچھا بتائیے آپ کا گھر کتنی دور ہے یہاں سے؟ یہی کوئی 8-9 میل کے قریب۔ میرے گھوڑے خوب کبھی ہیں، قسمیہ وعدہ کرتا ہوں کہ گھنٹہ بھر میں آپ کو واپس پہنچا دوں گا، صرف گھنٹہ بھر میں۔ ٹھیک ہے چلیے۔ پہلے جلدی سے پہلے کی بنسبت قدم زیادہ سنبھالے ہوئے اپنے مطالعے کے کمرے میں گیا اور ایک لمبا فراق کوٹ پہن کر واپس آیا۔ ابوگن نے پریشانی دور ہونے پر اس کے چاروں طرف چکر کاٹنے شروع کیے اور اوور کوٹ پہناتے وقت اس کا پاؤں کچل دیا اور اس کے ساتھ گھر سے نکلا۔ باہر ہر طرف اندھیرا تھا، گو پھاٹک سے کم تھا۔ ڈاکٹر کا قد آور جھکا ہوا جسم، اس کی لمبی پتلی داڑھی اور ستواں ناک اندھیرے میں صاف نمایاں تھے۔ ابوگن کا بڑا سا سر اور چھوٹی طالب علموں کی وضع کی ٹوپی جس سے وہ مشکل ڈھکا ہوا تھا، اور اس کا زرد چہرہ اب اچھی طرح دکھائی دیتے تھے۔ گلوبان صرف سامنے سے سفید نظر آتا تھا، پیچھے سے اس کے لمبے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ ابوگن نے منہ میں ڈاکٹر کو گاڑی میں چڑھاتے وقت کہا، یقین مانیے میں آپ کے ایثار کی تہہ دل سے قدر کرتا ہوں۔ ابھی پہنچا چاہتے ہیں۔ لوکا، جتنا تیز ہو سکے چلاؤ، شاباش۔ کوچوان نے گاڑی تیزی سے چلائی۔ پہلے دھندلی عمارتوں کی قطار نظر آئی جو ہسپتال کے صحن کے ساتھ ساتھ چلی گئی تھی، سوائے ایک تیز روشنی کے جو ایک کھڑکی میں سے صحن کے ہر حصے کو روشن کر رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور ہسپتال کی بھلائی منزل کی 3 کھڑکیاں گرد و پیش کی فضا سے بھی زیادہ دھندلی تھی۔ اس کے بعد گاڑی گھنی تاریکی میں گھسی۔ یہاں رطوبت اور سانپ کی کچلی کی بو اور درختوں کی سرسراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کووں نے پہیوں کی آواز سے چونک کر اپنے بسیروں میں دھک بھری کائیں کائیں شروع کی، گویا انہیں علم ہے کہ ڈاکٹر کا لڑکا مر گیا اور ابوگن کی بیوی بیمار ہے۔ پھر الگ الگ درختوں اور جھاڑیوں کی جھلک دکھائی دینی شروع ہوئی۔ ایک تالاب جس پر سیاہ سائے خوابیدہ تھے ڈراؤنی روشنی میں چمک رہا تھا۔ گاڑی صاف ہموار زمین پر سے گزرتی رہی تھی۔ کووں کی چیخیں بہت دور سے دھیمی دھیمی آ رہی تھیں اور تھوڑی دیر میں آنی بند ہو گئی۔ کم و بیش تمام راستہ کریلوف اور ابوگن چپ رہے۔ صرف ایک مرتبہ ابوگن نے ٹھنڈا سانس بھر کے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کہا، کرب کسی کیفیت ہے انسان کو ان لوگوں سے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، اس وقت سے زیادہ کبھی محبت نہیں ہوتی جب ان سے جدائی کا دھڑکا ہونے لگتا ہے۔ جب گاڑی آہستہ آہستہ دریا پر سے گزر رہی تھی تو کریلوف دفتن اس طرح ٹھٹکا جیسے پانی کے تھپڑوں سے ڈر گیا۔ اپنی جگہ سے ہلا اور غمگین لہجے میں بولا، سنیے، مجھے جانے دیجیے تھوڑی دیر کے لیے، میں کچھ دیر بعد آپ کے مریض کو دیکھ لیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میری بیوی گھر میں اکیلی ہے،
मैं किसी मददगार को उसके पास छोड़ आता हूँ। अबोगन चुप रहा। गाड़ी कभी इधर कभी उधर झुकती, पत्थर पर से खड़खड़ाती दरिया के किनारे किनारे जा रही थी। करिलोफ बेचैन था और चारों तरफ दर्द भरी नजरें डाल रहा था। उनके पीछे तारों की मध्यम रोशनी में सड़क और साहिल के किनारे बैत के दरख्त अंधेरे में गायब होते दिखाई देते थे। दाएं जानिब आसमान की तरह यकरंग और उसी कदर नामहदूद एक मैदान पड़ा था। कहीं कहीं फासले पर गालिबन घास की दलदलों में मध्यम रोशनियां टिमटिमा रही थी। बाएं तरफ सड़क के मतवाजी एक पहाड़ी चली गई थी जिस पर छोटी छोटी झाड़ियां उगी हुई थीं। पहाड़ों के ऊपर कोहर के नकाब में नन्हे नन्हे बालों से घिरा हुआ सुर्ख चांद साकिन खड़ा था और बादल हर सिमत से उस पर नजरें जमाए निगहबानी कर रहे थे कि भागने न पाए। तमाम कुदरत पर हसरत और अंधों का एहसास छाया हुआ था। जमीन उस गम नसीब औरत की तरह जो किसी तारीक कमरे में अकेली बैठी हो और गुजरे हुए ज़माने का ख्याल दिल से भुलाती हो, बहार और गर्मी की कैफियतों पर गौर और अटल जाड़े का बेहिसी से इंतजार कर रही थी। जिधर नजर जाती थी कुदरत एक तारीक अता सर्द कड़े की तरह मालूम होते थे, जिससे ना करिलोफ बच सकता था, ना अबोगन, ना सुर्ख चांद। गाड़ी जितनी मंजिले मकसूद के करीब पहुंचती जाती थी, अबोगन का इस तरह बढ़ता जा रहा था। वो बराबर जुम्बिश में था, उछले जाता था, कोचवान के सर पे देखे जाता था। जब गाड़ी मकान के दरवाजे के आगे रुकी जिस पर धारीदार कपड़े का नफीस पर्दा पड़ा था और इसकी नजर दूसरी मंजिल की रोशन खिड़कियों पर पड़ी तो वो दमबखुद होके रह गया। डॉक्टर के साथ हाल में जाते हुए घबराहट से हाथ मलकर उसने कहा, अगर कोई हादसा हो गया तो मैं जहां भर ना हो सकूंगा, मगर कोई हंगामा नहीं है जिससे जाहिर होता है कि अभी तक खैरियत है। ये कहकर उसने सन्नाटे में कान लगाए। हाल में ना कदमों की आहट थी, ना बोलने की आवाज, और बावजूद इसके कि खिड़कियों में रोशनी थी, मालूम होता था कि पूरा मकान सो रहा है। अब डॉक्टर और अबोगन जो इस वक्त अंधेरे में था, एक दूसरे को अच्छी तरह देख सकते थे। डॉक्टर कशीदा कामत और झुका हुआ था, उसके कपड़ों से इंतशार बरसता था और उसकी सूरत अच्छी ना थी। इसकी हबशियों की तरह मोटे मोटे होंठों, सतवा नाक और बेतवज्जो पे ही इस आंखों से नाखुशगवार दरश्ती तुरशी और सतमहरी टपक रही थी। परेशान बाल और पिचकी हुई पेशानी, लंबी चौड़ी कबल इस वक्त सफेद दाढ़ी जिसमें से थोड़ी नजर आती थी, जर्दी माइल खाकी रंग की जिल्द और बेपरवायाना अक्खड़ वज़ाकता। इन सबकी दरश्ते से साला साल की गुर्बत और हुर्मा नसीबी जिंदगी और इंसानों से बेजारी का पता चलता था। इसकी शक्ल को देखकर बमुश्किल यकीन आता था कि इस शख्स की बीवी है और ये अपने बच्चे की मौत पर आंसू बहा सकता है। अबोगन की शक्ल इससे बहुत मुख्तलिफ थी। वो गुठा हुआ कवील जुस्सा, गोरा, बड़ी सर और नुमाया खद्दो खाल का आदमी था और ताज़ा तरीन कता के कपड़े पहने हुए था। उसकी गाड़ी, उसके चुस्त कोट, लंबे बालों और बशरे से एक खास किस्म की दरिया दिली, एक गुना शहरियत का अंदाज टपकता था। वो सर उठाकर और सीना निकाल के चलता, खुशगवार लहजे में गुफ्तगू करता और जिस अंदाज से अपना गुलूबंद उतारता और बालों को दुरुस्त करता, उसमें शाइस्ता बल्कि निस्वानी तकल्लुफ का रंग झलकता था। उसकी जर्द रोई से और उस तिफलाना दहशत से जो कोट उतारते वक्त सीने के ऊपर देखते हुए इसके चेहरे पर नुमाया थी, ना तो उसका वकार ज़ाहिल होता था, ना उसके मखसूस चमकीलेपन, तनोमंदी और अमूदी वज़ा में कमी आती थी। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त उसने कहा, ना कोई इंसान है, ना आवाज, ना हंगामा।
خدا کرے خیریت ہو، خدا کرے خیریت ہو۔ وہ ڈاکٹر کو ہال میں سے ایک بڑے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ وہاں ایک سیاہ پیانو رکھا تھا اور سفید غلاف میں لپٹا ہوا ایک جھاڑ لٹک رہا تھا۔ وہاں سے دونوں ایک نہایت پرتکلف چھوٹے سے خوشوزہ ڈرائنگ روم میں پہنچے جس میں خوشگوار دھیمی گلابی روشنی پڑ رہی تھی۔ آپ یہاں تشریف رکھیے اور میں ابھی آتا ہوں، ذرا جا کر دیکھوں اور انہیں تیار کروں۔ کریلوف اکیلا رہ گیا۔ ڈرائنگ روم کی آراستگی، خوشگوار دھیمی روشنی، ایک انجان کے مکان میں اس کی موجودگی جس میں ایک افسانے کا رنگ پیدا تھا، ان باتوں سے وہ متاثر نظر نہیں آتا تھا۔ ایک نیچی کرسی پر بیٹھا ہوا وہ اپنے کاربالک سے جلے ہوئے ہاتھوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ گہرے سرخ شمع پوش اور رباب کے خانے کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی جدھر گھنٹہ ٹک ٹک کر رہا تھا۔ ادھر نظر ڈالی تو ایک ابوگن کا سا بھاری بھرکم اور چکنا چپڑا بھیڑیا دکھلائی دیا۔ ہر طرف سکوت تھا۔ ذرا دور ایک متصل کمرے میں کسی نے بلند آواز سے آہ بھری۔ شیشے کے دروازے کھلنے کی آواز آئی جو غالباً توشہ خانے کی تھی، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ 5 منٹ انتظار کرنے کے بعد کریلوف نے اپنے ہاتھوں کا معائنہ چھوڑ دیا اور جس دروازے سے ابوگن غائب ہوا تھا ادھر نظر دوڑائی۔ دروازے میں ابوگن کھڑا تھا، مگر اب اس کی حالت پہلے سے بہت مختلف تھی۔ چمکیلا پن اور شائستگی تکلف کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کا چہرہ، ہاتھ، وضاقتہ سب ایک جیسے بدقوارہ انداز سے مسخ ہو گئے تھے، جس میں سراسیمگی اور شدید جسمانی درد دونوں کی آمیزش تھی۔ ساری خد و خال پر راشا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب اس کے چہرے سے زبردستی اپنے تئیں نوچ رہے ہیں۔ آنکھیں کرب سے ہنستی نظر آتی تھیں۔ ابوگن نے ڈرائنگ روم کی طرف آہستہ سے قدم اٹھایا، آگے جھکا، آنکھ کھینچی اور مٹھی بند کر کے لفظ دھوکہ کے دوسرے حصے پر زور دے کر چیخا۔ خود بیمار بن گئی اور مجھے ڈاکٹر نے بھیج دیا تاکہ اس مسخرے پچنسکی کے ساتھ فرار ہو جائے۔ یا اللہ! ابوگن ڈاکٹر کی طرف بڑھا، اپنی ملائم سفید ہتھیلیاں چہرے پر رکھ لیں اور انہیں مل مل کے چیختا رہا۔ بھاگ گئی، مجھے دھوکہ دیا۔ آخر یہ دھوکہ کیوں؟ یا میرے اللہ، میرے اللہ! اس ناپاک چال، اس شیطانی بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بھاگ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے، ایک پاؤں سے مڑا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اب اپنے چھوٹے کوٹ، قطع دار چست پتلون جس سے اس کی ٹانگیں نامناسب طور پر پتلی معلوم ہوتی تھی، اور اپنے بڑے سر اور لمبے بال کی وجہ سے وہ شیر ببر سے بہت مشابہ تھا۔ ڈاکٹر کے بے حس چہرے میں تجسس کی جھلک پیدا ہوئی۔ وہ اٹھا اور ابوگن کو دیکھنے لگا۔ معاف کیجیے گا، بیمار کہاں ہے؟ بیمار بیمار وہ بیمار نہیں، ملعون ہے، کمینی، ذلیل۔ شیطان کے ذہن میں بھی اس کو شیطان کے ذہن میں بھی اس سے زیادہ گئی گزری حرکت نہیں آ سکتی۔ مجھے چلتا کیا تاکہ ایک مسخرے فاتر العقل نکال کے ساتھ بھاگ جائے۔ کاش وہ مر گئی ہوتی۔ میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔
ڈاکٹر تن کے کھڑا ہو گیا. اس نے آنکھیں جھپکائیں اور ان میں آنسو بھر آئے. اس کی چتری داڑھی کانپنے لگی اور پھر چاروں طرف تجسس آمیز نظر ڈال کے پوچھا، میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بیٹے کی لاش گھر میں رکھی ہے، میری بیوی گھر میں اکیلی سوگوار بیٹھی ہے، میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا کیونکہ میں 3 راتوں سے سویا تک نہیں، اور آپ یہاں مجھے کسی تماشے میں حصہ لینے کا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ ابوگن نے ایک مٹھی کھولی، فرش پر ایک مسلا ہوا پرچہ پھینکا اور اسے اس طرح روندا گویا وہ کوئی کیڑا ہے جسے وہ کچلنا چاہتا ہے، اور دانت پیس کر ایک گھونسا اپنے چہرے کے آگے تان کر کہا، میں نے دیکھا نہ سمجھا، مجھے یہ نہیں سوچا کہ وہ روز آتا ہے، یہ نہیں سوچا کہ آج بند گاڑی میں آیا تھا، بند گاڑی میں کیوں آیا تھا، میں اس وقت نہ سمجھا نہ کہیں کا. ڈاکٹر بڑبڑایا، دیکھیے اب آپ میرا وقار مجروح کر رہے ہیں، میرے غم کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ. شرم آنی چاہیے آپ کو اس قسم کی حرکت کرتے ہوئے. اس شخص کی طرح جسے رفتہ رفتہ حیرت کے ساتھ اندازہ ہو کہ اس کی اہانت کی گئی ہے، ڈاکٹر نے اپنے شانے ہلائے اور بازو زور سے جھٹکے، اور جب سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے تو بے بس ہو کر کرسی پر ڈھیر ہو گیا. ابوگن رکت امیز آواز میں کہے گیا، اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی اور کسی اور سے ہو گئی تو خیر یوں ہی صحیح، مگر یہ دھوکہ، یہ بازاری غدارانہ چال کس لیے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے کیسے حق بجانب ٹھہرا سکتے ہیں؟ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ ڈاکٹر صاحب سنیے، ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتفاق کیا میری بدنصیبی اپنی آنکھوں سے دیکھی. میں آپ سے اصل حقیقت نہیں چھپانا چاہتا، قسمیہ کہتا ہوں، میں اس کو چاہتا تھا، دیوانہ وار چاہتا تھا، غلام بنانا چاہتا تھا. میں نے اس کے لیے ہر چیز تج دی، اپنے عزیزوں سے لڑا، نوکری اور موسیقی چھوڑی، اپنی ماں اور بہن کو جو معاف نہ کرتا وہ اسے معاف کیا، کبھی ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھا، کبھی کوئی بات نہیں کاٹی. پھر یہ دھوکہ کیا؟ میں محبت نہیں چاہتا، مگر یہ مکروہ عیاری کیسی؟ اگر اسے مجھ سے محبت نہ تھی تو صاف صاف کیوں نہ کہا؟ اس مضمون پر میرے جو خیالات ہیں ان سے میں واقف تھی. آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی، سر سے پاؤں تک کانپتے ہوئے ابوگن نے اپنے پورے خلوص و صداقت کے ساتھ اپنا دل چیر کے ڈاکٹر کے سامنے رکھ دیا. جوش سے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اور اپنی تباہ حال زندگی کے راز بلا تامل افشاں کر رہا تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ خوش ہے کہ آخر یہ راز اس کے سینے میں پوشیدہ نہ رہے. اگر گھنٹے 2 گھنٹے اسی طرح باتیں کیے جاتا تو یقیناً یہ اس پر اچھا اثر پڑتا تھا. کون کہہ سکتا ہے کہ اگر ڈاکٹر اس کی باتیں سنتا اور دوستانہ دل سوزی ظاہر کرتا تو شاید جیسا اکثر ہوتا ہے وہ بغیر چیخے چلائے، بغیر شکوہ شکایت کیے یہ صدمہ سہار لیتا. مگر افسوس ہوا کچھ اور. ابوگن باتیں کر رہا تھا کہ غضب آلود ڈاکٹر کے تیور بگڑ گئے. چہرے کی بے رخی اور حیرت، تلخ و غیظ و غضب نے اس کے سامنے ایک ایسی جوان عورت کی تصویر کھینچی جس کا خوبصورت چہرہ کسی راہبہ کے مانند بارد اور علامات حسیات سے عاری ہو، اور اس سے پوچھا کہ کیا اس چہرے کو دیکھ کر کوئی گمان کر سکتا ہے؟ کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ اس میں عیاری کی صلاحیت بھی ہوگی. تو ڈاکٹر کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے اور اس نے تڑپ کر شکاوت سے کہا، میں یہاں آپ کی محبت کی داستانیں سننے نہیں آیا، میں لعنت بھیجتا ہوں ان سب پر. آپ سمجھتے ہیں اس قسم کی گھٹیا حرکتوں سے آپ یوں میری ذلت کرتے جائیں گے اور میں کسی خوشامدی کی طرح چپ چاپ کھڑا سنتا رہوں گا؟
बेवकूफ समझाया आपने मुझे। अबोगन करीलोव के पास से पीछे की तरफ लड़खड़ाया और उसकी तरफ हैरत से घूरने लगा। डॉक्टर ने फिर बोलना शुरू किया तो उसकी दाढ़ी लरस रही थी। आप यहाँ मुझे लाए ही क्यों, बताइए। क्या नाटकगिरी करते करते दिल उकता गया? फिर नए नाटक के लिए शादी रचाई और अब बीबी भाग गई। लेकिन मुझे क्या लेना देना है इन सब से? मुझे आपकी मोहब्बत या आपके अफसानों में कोई दिलचस्पी नहीं। जाइए दूसरों को बेवकूफ बनाइए, गाने बजाइए, मुर्ख की तरह पर फैलाइए, जो जी में आए कीजिए, मगर इस तरह की घटिया हरकतों से किसी शख्स का वकार मजरू न कीजिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम अपना मुंह बंद रखिए। अबोगन ने सुर्ख होकर पूछा, माफ कीजिए, ये आप क्या फरमा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म की हरकत करना, इस किस्म का मजाक करना, ये कमीनगी है। आप जैसे लोग दूसरे शुराफा को अपना खिदमतगार समझते हैं, खैर यूं ही से, मगर आपको किसी सोगवार शख्स के साथ ऐसा भोंडा मजाक करने का हक किसने दिया? अबोगन ने आहिस्ता से कहा, आप ये कैसे कहते हैं? और इसके चेहरे पर गुस्से के मारे तशन्नुज तारी हो गया। मेरे सदमे को देखते हुए ऐसी बाजारी बातें सुनाने के लिए आप मुझे लाए हैं यहाँ? दूसरों के गम का मजाक उड़ाने का किसने हक दिया आपको? आपके हवास जाते रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफी है। मैं खुद निहायत गमज़दा हूँ और डॉक्टर तानामेज़ हंसी हंसा। गमज़दा, ये लफ्ज अपनी जबान से न निकालिए, इससे आपका कोई वास्ता नहीं। वो फजूल खर्च भी जिसे कर्ज नहीं मिलता अपने आप को गमज़दा समझता है। वो परिंदा जो ज्यादा दाने चुगने से काहिल हो जाता है, वो भी गमज़दा समझता है खुद को। जनाब, आप बहुत बढ़ रहे हैं। इस किस्म की हरकतों पर लोग सजा पाते हैं, समझे? अबोगन ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और एक पॉकेट बुक निकाली और 2 नोट निकाल के मेज पर फेंकी और गजबनाक होकर कहा, आपका हक अदा हो गया। डॉक्टर चिल्लाया, मुझे पैसे देने की जुर्रत कैसे किया आपने? मेरी जिल्लत का बदला आप इन पैसों से चुकाना चाहते हैं आप? अबोगन और डॉक्टर आमने सामने खड़े थे और ताऊ में आकर एक दूसरे की नावाजिब तौहीन कर रहे थे। मेरा ख्याल है उन्होंने उम्र भर बहरान की हालत में भी ऐसी बेजा तुंदो तल्ख और लुत्फ बातें न कही होंगी। गमगीनी की खुद परस्ती दोनों में काम कर रही थी। गमज़दा लोग खुद गर्ज, कीना परवर और नाइंसाफ, संगदिल और बादलों से भी ज्यादा एक दूसरे को ना समझने के काबिल होते हैं। गम लोगों को मुत्तहिद नहीं करता, बल्कि उनमें फैसले पैदा करता है। ख्याल तो ये होता है कि इश्तरा के गम से घुल मिल जाएंगे, मगर होता यह है कि उनके दिलों में पुरसुकून हालात की निस्बत ज्यादा नाइंसाफी और बेरहमी पाई जाती है। डॉक्टर ने जोर से तेज तेज सांस लेकर कहा, मेहरबानी कीजिए, मुझे वापस घर छोड़ाइए आप। अबोगन ने जोर से घंटी बजाई और जब घंटे से कोई नहीं आया तो फिर बजाई और गुस्से में जमीन पर पटक दी। वो धीमी आवाज से कालीन पर गिरी और उसमें एक दर्दनाक आवाज निकली, गोया उसकी जान निकल रही है। एक खिदमतगार आया और उसके आका ने उसे मुट्ठी भेजकर डांटा, मरदूद, कहाँ छुपा हुआ था? इस वक्त कहाँ था? जा और इन साहब के लिए विक्टोरिया गाड़ी तैयार करा के ला और मेरे लिए बंद गाड़ी लाने का कहे। खिदमतगार जाने लगा तो वो चीखा, ठहरो, कल तक मैं किसी नमक हराम को अपने यहाँ नहीं रखूंगा। तुम सबको निकाल दूंगा, मैं नौकर रखूंगा। कीड़े मकोड़ो। अबोगन और डॉक्टर गाड़ी के इंतजार में चुपचाप खड़े थे। अबोगन का चमकीलापन और शाइस्ता तकल्लुफ फिर ओद कर आया। वो कमरे में इधर उधर टहल रहा था, तकल्लुफ के अंदाज से सर हिलाता और सरीहन किसी बात पर गौर कर रहा था। इसका गुस्सा कम नहीं हुआ था, मगर वो ये जाहिर करना चाहता था कि अपने दुश्मन को नजरअंदाज कर रहा है। डॉक्टर मेज के किनारे हाथ टिकाए खड़ा था और अबोगन को इस गहरी कल्बी हिकारत से देख रहा था जो सिर्फ गम और गुर्बत की आंखों में पाई जाती है।
جب ان کا سامنا شکم سے، رسائش اور تکلف سے ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر وکٹوریا میں سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں حقارت کی جھلک باقی تھی۔ گھنٹہ بھر پہلے کی نسبت بہت زیادہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ سرخ چاند پہاڑی اور بادلوں کے پیچھے جن کے سیاہ ٹکڑے تاروں کے قریب اس کی نگہبانی کر رہے تھے، چھپ چکا تھا۔ سرخ لال ٹینوں والی گاڑی نے تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کو جا لیا۔ اس میں ابوگن تھا جو شکوہ و شکایت کرنے، بے سروپا حرکتیں کرنے جا رہا تھا۔ گھر جاتے وقت تمام راستہ ڈاکٹر کو نہ تو اپنی بیوی کا دھیان تھا تو ابوگن اس کے مکان کے لوگوں کا جہاں سے وہ آ رہا تھا۔ اس کے خیالات شدید ناروا سنگدلی سے مملو تھے۔ وہ ابوگن اور اس کی بیوی اور بیپچنسکی اور سب کو جو گلابی دھیمی روشنی میں بھینی بھینی خوشبوؤں میں رہتے تھے لعنت ملامت کرتا، اور تمام راستے نفرت و حقارت سے ان کا خیال کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سر چکرا گیا اور ان لوگوں کے متعلق ایک پکے یقین نے اس کے دل میں جڑ پکڑ لی۔ وقت گزر جائے گا اور کریلوف کا غم زائل ہو جائے گا، مگر وہ عقیدہ قلب انسانی کی شان سے بعید نامنصفانہ عقیدہ نہیں جائے گا، بلکہ مرتے دم تک ڈاکٹر کے ساتھ رہے گا۔